اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24ویں سپارے کے خلاصے اور 24ویں دن کی دعا کی تشریح کے ساتھ مؤسسہ مشکات کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان کا مہینہ تیزی سے اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، ہمارے پاس سے گزرتا جا رہا ہے۔ اس کے ایام، رحمتوں کے ایام، یہ بابرکت ایام تیزی سے گزر رہے ہیں، اور ہم اگر ابھی بھی عقل مند ہوں، ابھی بھی ہمارے اندر تھوڑا سا اس بات کا شعور بیدار ہو جائے کہ ان چند دنوں کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی مزید بہتر اور مزید نزدیک ہو سکیں، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے طرف لوگوں کو راغب کریں، قرآن کی تلاوت کے بارے میں، قرآن کو سمجھنے کے بارے میں۔ اسی سلسلے میں یہ دروس کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ دروس کیا ہیں؟ ایک سبق ہے جو آپ لوگوں کے سامنے دہرا دیا جاتا ہے۔ بہرحال 24ویں پارے میں موجود جو عناوین ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 3 سوروں کا اس میں بیان ہے، کچھ سورہ زمر کا بقیہ حصہ ہے، کچھ سورہ غافر یا سورہ مومن کمپلیٹ ہے، اسی طرح سورہ حامیم سجدہ جسے آپ سورہ فصلت کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کا ابتدائی حصہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ زمر کے بارے میں ہم پچھلے سورہ میں کچھ بیان کر چکے ہیں۔ کچھ اس سورہ کے اندر جو ایک بیان ہے سب سے زیادہ، وہ ہے سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمام آسمان و زمین اور جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو اللہ ہی نے جو ہے وہ خلق کیا ہے، اور تمام انسان اس بات کو جانتے ہیں۔ اگر آپ کافروں سے بھی پوچھیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے یا آسمان و زمین کس نے پیدا کیے ہیں، وہ بھی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پہ ایک بات یہاں پہ یعنی کچھ آیتیں ہیں جن کی طرف میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خاص کرنا پڑے گا۔ ہم اپنی زندگی پہ اگر غور کریں، کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں اور اس کو اپنے عقیدے کا حصہ بنایا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے سنی ہیں اور اس کو اپنے عقیدے کا حصہ بنایا ہے۔ ہماری درخواست مسلسل یہ ہوتی ہے کہ آپ سے کہ آپ قرآن مجید کو کھلے ذہن کے ساتھ پڑھیں، بغیر کسی بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ کا ایک عقیدہ، ایک نظریہ ہو، اس کو آپ قرآن مجید پر تھوپنے کے بجائے قرآن مجید سے عقیدہ بنائیں۔ بہت حساس گفتگو ہے، میں صرف قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا ہوں۔ کفار کے بارے میں یہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آیت میں ارشاد ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 23 آیت نمبر 3 ہے، جس میں یہ ارشاد ہے کہ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، ٹھیک ہے۔ اس میں خداوند کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ خالص بندگی صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی بندگی صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ کوئی یہ کہہ دے کہ میں فلاں کا بندہ ہوں، میں فلاں کا بندہ ہوں، یہ بات بالکل قرآن کی روح سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ غلط ہے۔ کفار یہ بات کہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو آگاہ ہو جاؤ کہ خالص بندگی صرف اللہ کے لیے ہے۔ جن لوگوں نے ان کے علاوہ سرپرست بنائے یہ کہہ کر کہ ہم ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، اللہ ان کے درمیان تمام اختلافی مسائل میں فیصلہ کر دے گا کہ اللہ کسی بھی چھوٹے اور ناشکری کرنے والے کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے۔ سورہ زمر جو ہے نازل ہونے والی سوروں میں 59 نمبر اس کا ہے، یعنی مکہ کے اندر یہ نازل ہوئی، 59 نمبر ہے۔ اس کے بعد جو سورہ نازل ہوئی ہے ترتیب نزول کے لحاظ سے، وہ ہے سورہ غافر۔ اس کے بعد میں یہاں پہ سورہ غافر اس کے بعد ہم پڑھیں گے، لیکن میں اس آیت کو یہاں پہ آپ کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ یہاں پہ اللہ کے بندوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو، اس بہانے سے کہ تم کہو کہ یہ اللہ سے نزدیک کرنے کا سبب بن رہا ہے ہمیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی بندگی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخر میں جب جہنم کی بات سورہ غافر کے اندر، سورہ مومن کے اندر کی ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان سے بات کی جائے گی تو علت اور ریزنز بتائے جائیں گے، ٹھیک ہے، وجہ بیان کی جائے گی کہ تم کیوں جہنم میں جا رہے ہو۔ تو وہاں پہ ایک آیت ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 12، اس میں یہ ارشاد ہے ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر، کہ یہ سب اس لیے ہے کہ تم
کو جب خدائے واحد کا نام لیا گیا تو تم لوگوں نے کفر اختیار کیا، انکار کر دیا، اور جب شرک کی بات کی گئی تو تم نے فوراً مان لیا۔ تو اب فیصلہ صرف خدائے بلند و برتر کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا ان آیات کو بہت غور سے پڑھیں۔ ان تمام آیات کے اندر اس میں جہنم کا، جنت کے لوگوں کا، جنت کے اندر داخل ہونے والے لوگوں کے جسے کہتے ہیں تاثرات، جہنم میں داخل ہونے والے لوگوں کے تاثرات، ان کے ریئیکشنز، ان کی وجوہات، یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں بیان کر رہا ہے قرآن مجید کے اندر؟ اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ ہم ابھی اس دنیا کے اندر ہیں، ہمارے پاس یہ موقع موجود ہے کہ ہم اپنی جنت اور جہنم کو یہیں پہ بنا لیں۔ اس جنت و جہنم کو یہاں بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ یہ کہ ہم دیکھیں کہ ان جنت والوں نے جو گفتگو کی ہے اس میں کیا وجوہات ہیں جو جنت میں داخل کیے گئے، یہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، ان کی کیا وجوہات بیان کی گئی ہیں قرآن مجید کے اندر، ان کے مکالمے کو نقل کیا گیا قرآن مجید کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نقل کرنے والا ہے، کوئی حدیث آپ کے سامنے بیان نہیں کی جا رہی، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ذکر کر رہا ہے۔ تو آپ ان آیات کو بہت غور سے پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اپنے عقائد، اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے ذہنوں میں جو چیزیں پھر رہی ہیں بغیر پڑھے، جو ہم نے سنی سنائی باتوں میں عقیدے رکھے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو اللہ کی کتاب پر پرکھنے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ کی وسیع رحمت کا بیان ہے کہ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک آیت کا میں ذکر یہاں پہ کرتا چلوں، جس میں خداوند کریم ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی ان سورہ کے ان دونوں سوروں کے اندر، بلکہ اس سورہ کے اندر بہت زیادہ موازنہ کیا گیا ہے۔ کیا اندھا بہرا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا جنتی دوزخی برابر ہو سکتا ہے؟ کیا عمل کرنے والا نا عمل کرنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا ایمان لانے والا اور نا ایمان لانے والا برابر ہو سکتا ہے؟ پھر اسی میں ایک یہ امن کر کے آیتیں شروع ہو رہی ہیں، کل بھی میں نے ان کا کوئی ذکر کیا تھا بعض جگہوں پہ۔ اب یہاں پہ ایک آیت ہے، میں صرف ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم آج کل کے مہینے رمضان المبارک کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں، جس کا ذکر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ کیا فرمایا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کے اندر، جس میں ارشاد ہے، امن ہوا قانت انا اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ اور قیام کی حالت میں خدا کی عبادت کرتا ہے، یہ موقع ہمیں رمضان المبارک کے اندر ملتا ہے، ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ گھڑیاں آتی ہیں، ہم اگر 12-13 رکعت 11 رکعت تہجد کی نماز اگر فرض کریں پوری نہیں پڑھ سکتے تو ہم کم از کم جتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھ لیں۔ اس کا طریقہ کار بھی علماء نے بتایا، بیان کیا ہے کہ آپ آخری 3 رکعت پڑھ لیں، وقت کم ہے، لیکن پڑھیں ضرور۔ ان گھڑیوں کو سجدے میں اللہ سے عبادت کی گھڑیوں میں ضرور گزاریں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ خدا کی جو راتوں کو جا کر خدا کی عبادت کرتا تھا اور جو آخرت کا خوف رکھتا تھا اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے۔ یعنی ایک اور چیز کا تذکرہ ہے یہاں پہ کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے امیدوار ہونا چاہیے۔ ہم چاہے جتنے بھی گناہ کر چکے ہوں، جتنے بھی گناہ ہم سے غلطی سمجھ نہ سمجھ میں جو ہو چکے ہوں، لیکن ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ راہ حل علماء نے بیان کیے ہیں کہ کس طریقے سے گناہوں سے مغفرت مانگی جائے، کس چیز کی توبہ کیا ہے، کس چیز کی مغفرت کس طرح سے ہوتی ہے، وہ تمام حالات بیان کیے ہیں علماء نے، احادیث میں بیان ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، خود کچھ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ارشاد ہے رسول خدا کو، قل هل يستوي الذين يعلمون، کہہ دیجیے اے رسول کہ کیا وہ لوگ جانتے ہیں ان کے برابر ہو جائیں گے جو نہیں جانتے؟ یعنی یہ کہنا کہ جو ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے دین کے بارے میں، خواہ میں مشکل ہو جائے گی، یہ بہت غلط بات ہے، ایک بہت غلط کانسیپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والوں کا درجہ ہمیشہ بلند رکھتا ہے، جو علم رکھتے ہیں، صاحبان علم کی فضیلت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا اچھی دینی اور نئی چیزوں کو جاننے کی طرف کبھی بھی جو ہے وہ سستی نہ کیا کریں، ہمیشہ تندی اور تیزی کے ساتھ نئی چیزوں کو جانیں، دین کے بارے میں چیزوں کو جانیں، اللہ تعالیٰ کے کائنات کے بارے میں چیزوں کو جانیں، تاکہ علم بڑھے۔ اللہ تعالیٰ صاحبان علم کو دوست رکھتا ہے۔ اس بات سے نصیحت صرف صاحبان عقل حاصل کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جو علم رکھتے ہیں وہ عقل و خرد سے، سوچ و تدبر سے جو ہے وہ اس کائنات میں غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یہاں پہ آیات کچھ بیان ہوئی ہیں، بہت پورا ہی قرآن اس میں حکمت سے بھرپور آیات ہیں، لیکن ان آیات کو ذرا توجہ سے، آخری ایام رہ گئے، کوشش کریں ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھیں آپ لوگ اور دیکھیں کہ کیا بات کی گئی ہے۔ پھر ایک بات بیان کی گئی ہے جہنمیوں اور جنتیوں کے جہنم اور جنت میں داخل ہونے کی کیفیت کا بیان ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہاں پہ
پوری تفصیل بیان کی گئی ہے. اس طرح سورہ غافر جو یا سورہ مومن جسے آپ جانتے ہیں، اس میں کئی باتوں کا بیان ہے. ان باتوں کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک آیت کی تلاوت یہاں سے کروں گا کہ وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذالک هو الفوز العظیم. یعنی اس میں ایک کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس بہت سارے برائیوں کے مواقع آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں گناہ کے راستے ہمارے سامنے کھلے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہوتا، ہم اس کو جو ہے وہ انجام دے سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا یہاں پہ نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ دوست ہے، نہ کوئی ہمارا جاننے والا دیکھنے والا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اپنی علاقے میں تو وہ بہت زیادہ متقی پرہیزگار بنتے ہیں لوگوں کے سامنے، لیکن جب ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، لوگ غیر ہوتے ہیں، کسی ایسے معاشرے میں جاتا ہے جہاں کوئی اس کو نہیں پہچانتا، وہاں پہ وہ برائیوں کو انجام دے دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. ہم رمضان کی دعاؤں میں بھی توفیق مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں کے راستے سے بچ سکیں، کیونکہ تیری توفیق جو ہے اگر شامل حال ہوگی تو ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اس آیت میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وقہم السیئات، اور انہیں برائیوں سے محفوظ فرما کہ آج جن لوگوں کو تو نے برائیوں سے بچا لیا گویا انہی پر رحم کیا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ برائیوں سے بچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برائیوں سے بچا لیتا ہے. اس کے لیے اس اللہ کی اس خاص رحمت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو ہے ان کو برائیوں سے خود بچا لے، وہ برائیوں کی طرف نزدیک نہ جائے، ان کا دل جھک جائے. اور آپ کو بیان بھی کیا تھا ابھی 21 رمضان کی یا 19 رمضان کی اس نشست کے اندر کہ کیا کیا چیزیں برائیوں سے روکتی ہیں. ان میں سے ایک اللہ، اس کے رسول کی محبت، یا ان لوگوں کی محبت جن سے یہ اللہ اور یہ رسول محبت کرتا ہے. علی کی محبت جو ہے وہ ایسا حسنہ یا ایسی حسنہ یا ایسی نیکی ہے جو گناہوں کو پاس نہیں پھٹکنے دیتی. لہٰذا محبت اہل بیت، محبت امیر المومنین علیہ السلام گناہوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرعون کی حکمت عملی کے بارے میں یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ فرعون نے ایک حکمت عملی، ایک اسٹریٹجی اپنائی تھی. اکثر میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، لیکن یہاں پہ اس کو اور بات آئی ہے تو میں بیان کر دوں کہ شیطان اور رحمان دو سسٹم، شیطانیت اور رحمانیت کے دو سسٹم دنیا کے اندر رائج ہیں. میں نے آپ کو کئی دفعہ اس آیت کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک سسٹم وہ ہے جو ایسے آئمہ کا سسٹم ہے، ایسے اماموں کا سسٹم ہے جو ہدایت کرتے ہیں. ایک سسٹم اور اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کروایا ہے جو شیاطین، ابلیس اور ایسے لوگوں کا، برے لوگوں کا سسٹم ہے کہ جو آگ کی طرف لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. تو دونوں سسٹمز اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کو مختلف انبیاء اور مختلف کتابوں میں اپ گریڈ کیا اور آخری کتاب قرآن مجید بھیجی، اسی طرح شیطان بھی مسلسل جب سے وہ راندہ دربار خدا بند کریم ہوا ہے مسلسل اپنی ٹیمز بناتا ہے، مختلف اپنی کانفرنسز کرتا ہے، مختلف اپنی حکمت عملی کو جو ہے وہ اپ گریڈ کرتا ہے. ایک زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آنے والا تھا، اس سے پہلے شیطان نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ اس نے کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین نہ پھیلے تو اس نے کیا کہا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، کیونکہ اس کو خواب آیا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا اور جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا. تو اس نے کیا کیا، تمام لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. اس اسٹریٹجی کا یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُم وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. تو پھر اس کے بعد جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ جو ان پر ایمان لائیں گے ان کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کا مکر بہرحال بھٹک جانے والا ہوتا ہے. یہ فرعون کے زمانے کی اسٹریٹجی، فرعون اس زمانے میں جو شیطان کا نمائندہ تھا فرعون، اس کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ اس نے نبیوں کو اس میں کہ ایمان لانے والوں کے بیٹوں کو، اور جن کی ہاں امید تھی کہ حضرت موسیٰ کی پیدائش یا کوئی ایسا شخص لڑکا پیدا ہو جائے گا جو اس کے خلاف کھڑا ہوگا، تو اس نے لڑکوں کو مروانا شروع کر دیا. شیطان کی اسٹریٹجی کب فیل ہو گئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون کی گھری پرورش جو ہے وہ چڑھوا دیا کہ خود موسیٰ پیدا ہوئے اور سارا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، اور ان کو ٹوکری میں ڈال کے دریا میں ڈال دیا گیا، اور وہ ٹوکری بہتی ہوئی وہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کی بیٹی کو روانہ کیا ساتھ ساتھ جاؤ، تو دیکھا اس نے کہ وہ فرعون کے محل میں چلی گئی، اور وہاں پہ حضرت آسیہ نے اس کو اٹھا لیا. اور پھر یہ تربیت، یہ جسے کہتے ہیں نا، یہ پرورش کے مراحل اور یہ جو زندگی تھی حضرت موسیٰ کی اس محل میں گزری. ٹھیک ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ وہ ایک اسٹریٹجی بناتا ہے، اللہ اس کی اسٹریٹجی کو ایسے فیل کرتا ہے کہ اسی گھر میں موسیٰ کو پرمان چڑھا دیتا ہے. پھر شیطان کی اسٹریٹجی آگے بڑھتا گیا وقت،
آپ نے سنا ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شیطان نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ اس نے اسٹریٹجی اپنائی کہ اس نے کہا لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ڈالنا شروع کر دیا کہ بیٹیوں کو قتل کرو تو یہ نعوذ باللہ منحوس ہوتی ہیں. تو آپ نے سنا ہوگا کہ عرب اپنی معصوم بچیوں کو جسے کہتے ہیں زمین میں دبا دیا کرتے تھے، اور ذرا سی بھی ان کے دل میں رحم اور محبت نہیں آیا کرتی تھی. مائیں چلاتی چیختی رہ جاتی تھیں، لیکن وہ اپنی بیٹیوں کو ننگ و عار اور پتنی فقر و فاقہ اور مختلف واہی قسم کے اور بے وقوفانہ قسم کے خیالات کی بنا پہ بیٹیوں کو دفنا دیا کرتے تھے. یہ شیطان کی اسٹریٹجی تھی اس زمانے میں کہ اس طرح کے کام ان سے کرواؤ. لیکن اللہ نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس کی اسٹریٹجی کو بھی جو ہے وہ زمین بوس کر دیا، اس کے منہ کو کالا کر دیا. آپ نے بیٹیوں کو اتنی عزت دی، آپ نے خواتین کو اتنی عزت دی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کا مقام بہت اعلیٰ بنا دیا کہ جو اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کریں، جو اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں. آپ نے اپنی بیٹی کی اس طرح سے جسے کہتے ہیں کہ عزت کی، اس طرح سے اس کے احترام میں کھڑے ہوئے کہ آپ نے عورت کے مقام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو شیطان اپنی اس اسٹریٹجی میں بھی فیل ہو گیا. رسول خدا تو چلے گئے، اس کے بعد شیطان کی مختلف اسٹریٹجیز رہیں. ٹائم نہیں ہے ورنہ میں اس کو ذکر کرتا کہ رسول خدا کے بعد آج کا زمانہ ہم دیکھ لیں. رسول خدا کے بعد آج کا زمانہ تھا، شیطان فارغ نہیں بیٹھا. شیطان مسلسل قرآن تو وہیں پہ شریعت رک گئی، شریعت نے ثانی ارتقاء کے لحاظ سے وہ کر دیا. ہمیں بھی اس ارتقاء کو اپنے ذہنی فکر و تدبر سے بڑھانا ہے. ہم وہ تدبر فکر کب بڑھا سکتے ہیں؟ جب ہم قرآن، روایت، سنت پہ غور کر سکیں، اس کے لحاظ سے اپنے ذہنی سطح کو بڑھائیں. مسلسل ہمیں علمی ترقی اور معنوی ترقی کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان اپنی اسٹریٹجی، اپنی حکمت عملی مسلسل بڑھا رہا ہے. مسلسل وہ سوچ رہا ہے، مسلسل اپنے جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹیمز جو ہیں وہ ہمارے درمیان بھیج کر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم اس کی اسٹریٹجی سے واقف نہیں ہوں گے تو وہ ہمیں کیپچر کر لے گا، ہماری نسل کو کیپچر کر لے گا. اور اس نے کر لیا. جب شیطان نے دیکھا کہ میں نے مردوں کو مروا کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوا، اور بچیوں کو مروا کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوا، تو اب اس نے کہا ان کی روحوں کو قتل کر دو. اور آج کے زمانے میں وہ کام کیا جا رہا ہے. یہ سوشل میڈیا، یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک، یہ اب بیانڈ دا جسے کہتے ہیں نا کہ مرز، یا جسے کہتے ہیں سرحدوں کو کراس کر کے وہ آپ کے گھر کے اندر، آپ کے بیڈ روم میں داخل ہو گیا. وہ آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں اس کا پیغام ہے. وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے آپ کے بچوں کو دکھاتا ہے. آپ اس کو نہیں روک پا رہے، آپ اس کی اسٹریٹجی کو نہیں روک پا رہے. آپ کے بچے ایڈکٹ ہو گئے ہیں ان ٹیبلیٹس کے. آپ کے کیا، ہمارے سب کے، علماء بھی شامل ہیں اس میں، عام پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں، جاہل لوگ بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، غیر مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے ہیں. یعنی شیطان نہیں دیکھتا کہ مسلمان غیر مسلمان، وہ سب کو جہنمی بنانا چاہتا ہے، وہ سب کو چاہتا ہے. تو اس نے اس کے ذریعے اپنے وار کو شروع کیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اس اسٹریٹجی کو کیپچر کریں تو ہم اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کے استعمال کا طریقہ سکھائیں، ان کو آداب سکھائیں کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے کے آداب کیا ہیں، ان کے اندر کس طرح سے داخل ہو جاتا ہے، ان کے اندر کس طرح وقت گزارا جاتا ہے، اس کے اندر کس طرح سے مطالعہ کیا جاتا ہے. آپ کو تھوڑی سی خود اپنی بھی گائیڈنس کی ضرورت پڑے گی. علماء سے گائیڈنس لیں، جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں ان سے گائیڈنس لیں، اور اس کے بعد خود بھی اس چیز کو سمجھتے ہوئے احتیاط کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف جو ہے وہ توجہ دلائیں کہ یہ اصل میں گیم کیا چل رہا ہے. تو یہ ایک شیطان کی اسٹریٹجی ہے. ہم چاہتے ہیں اگر اس کو کیپچر کریں تو ہمیں خود سوشل میڈیا پہ کچھ اس طرح سے کام کرنے پڑیں گے کہ وہ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے مفید ہوں. بہرحال اس کے بعد مومن کا ایک بیان ہے کہ جس کے بارے میں پچھلی کچھ سوروں میں بھی ذکر ہوا تھا کہ مومن آل فرعون کے نام سے یہ مشہور ہے. اور اس نے کہا کہ نبیوں کی دعوت کو کیوں قبول نہیں کرتے. یہ ساری باتیں یہاں پہ بیان ہیں. پھر فرعون کے کبر اور تکبر کا ذکر ہے. پھر اللہ سے اعراض کرنے والے لوگوں کی سزا کا بیان ہے کہ ان کو ہم جنت میں داخل کر دیں گے جلد ہی. قرآن مجید میں ارشاد میں ہوا ہے وقال. اور دیکھیں اللہ جو کہتا ہے نا کہ ہم جنت میں داخل کر دیں گے، تو کن لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم جنت میں داخل کریں گے، اور کن لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم دوزخ میں داخل کریں گے. ان میں سے ایک جو بات یہاں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تکبر کرنے والوں کو اللہ جو ہے پسند نہیں کرتا، ان کو جہنم میں داخل کر دے گا. اللہ خود کہتا ہے کہ دیکھو وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں. دعا کرنا خود ایک عبادت ہے. اللہ کا حکم ہے کہ ادعونی، تم مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو پورا کرنے والا ہوں.
اب وہ دعا کیسے پوری ہوتی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. بعض لوگوں کی دعائیں اسی زندگی میں ظاہری صورت میں پوری ہو جاتی ہیں، بعض لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ ان کی بہتری جس چیز میں ہوتی ہے اس صورت میں پوری ہو جاتی ہیں. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری دعائیں پوری ہو رہی ہیں. بعض لوگوں کی دعائیں جو اللہ کے نزدیک ذخیرہ ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ کے نزدیک عبادت ہوتی ہیں، ان کو اجر قیامت میں ملے گا. لیکن اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو لوگ مستکبر ہیں یعنی تکبر کرتے ہیں، اللہ کی جسے کہتے ہیں نا اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں، ہم خود اپنا کچھ نہ کچھ پورا کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت ان کی اکڑ کا عذاب جو یہ بتایا ہے وہ یہ بتایا کہ قریب ان کو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے. یعنی جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں، میری عبادت نہیں کرتے، مجھ سے نہیں مانگتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بلبوتے پہ، اپنے ہاتھ پیر کے زور پہ، زور بازو پر وہ سارے کام کر لیں گے، تو ایسے لوگوں کو ہم جلد جنت میں داخل کر دیں گے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ رسول کو حکم دیا گیا، کیا ہے وہ آیت میں ذہن میں نہیں آ رہی، دوستوں کی و بحیا یا مواتی، اس طرح کی آیت ہے نا کہ میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، میں صرف اللہ کی شان حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. یعنی اپنے دل کو، اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں. کمانا بھی اللہ کی عبادت ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی اللہ کی عبادت ہے، پڑھنا لکھنا تعلیم سب چیزیں اللہ کی عبادت ہیں. اللہ کی عبادت بہت وسیع معنی رکھتی ہے. پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق کا بیان ہے یہاں پہ کہ انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی. اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ یا جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کا بیان ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا جو جسے کہتے ہیں کہ ایک ہمارے لیے بورڈ لگایا گیا ہے، یہ جسے کہتے ہیں ہمارے لیے ایک سائن بورڈ ہے کہ ایک چیز جان لو کہ اللہ کے جاسوس، اللہ کے جو جسے کہتے ہیں نا کہ مخبر، وہ ہماری زندگی میں موجود ہیں. جب آگ میں ڈالا جائے گا کافرین کو، اس کے کچھ نمونے یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں. ٹائم بالکل جسے کہتے ہیں روزانہ ٹائم چلا جاتا ہے اور ہمارے پاس دعا کا ٹائم بھی نہیں بچا، لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں اس کو ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ اس دن اعضاء جو ہے نا انسان کی گواہی دیں گے. کہ وہ آیت ہے، آیت نمبر 19 ہے کہ اس میں ارشاد ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ جس دن دشمنان خدا کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا اور پھر انہیں زجر اور توبیخ کی جائے گی. تو میں سے ترجمہ آپ کر رہا ہوں، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. یہ 19 20 30 21 آیت نمبر جو آیتیں ہیں ان کو آپ ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا. یہاں تک کہ جب سب جہنم کے پاس آئیں گے تو ان کے کان اور ان کے ہاتھ اور ان کی آنکھیں اور جلد سب ان کے اعمال کے بارے میں ان کے خلاف گواہی دیں گے. تو یہ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیسے شہادت دی تھی. تو وہ یہ اعضاء جواب دیں گے کہ ہمیں اس خدا نے گویا بنا دیا ہے، بولنے والا بنا دیا ہے، جس نے سب کو گویائی عطا کی ہے، اور تم کو بھی پہلے دن اسی نے پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف پلٹ کر تمہیں اس کی بارگاہ میں جانا تھا، تم نے لیکن جو ہے وہ اس بات کو نہیں سوچا. پھر اس کے بعد ہے اور تم اس بات سے پردہ پوشی نہیں کرتے تھے، یہ اعضاء کہیں گے ان سے کہ پردہ پوشی نہیں کرتے تھے کہ کہیں تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور گوشت پوشت گواہی نہ دے دیں، بلکہ تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ تمہارے بہت سے اعمال سے باخبر بھی نہیں ہے. یعنی تم دل میں یہ سوچا کرتے تھے. بہرحال ان آیات کو بہت غور سے دیکھیں اور ان کے اندر جو پیغام ہے اس کو غور سے پڑھیں. قرآن مجید کا میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ، لیکن اس کو سمجھ کر پڑھنے کا ثواب اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. اس لیے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، ابھی یہ آخری کے ایام ہیں، لاک ڈاؤن ایک طرح سے نعمت ہے آپ کے لیے. قرآن کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے لیے آپ قرآن پہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں اور ترجمے کو پڑھیں قرآن مجید کے. جو دعا آج کی بیان کی گئی ہے بالکل وقت نہیں بچا، میں صرف اس کا دعا کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دوں انشاءاللہ کہ کبھی توفیق ہوئی تو اس کے بارے میں جو ہے وہ مزید آپ لوگ کو بتائیں گے کہ کیا اس دعا کی تفصیلات ہیں. بہت اس میں معارف ہیں، لیکن میں صرف دعا پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک واعوذ بک مما یؤذیک واسألک التوفیق فیہ لان اطیعک ولا اعصیک یا جواد السائلین. اے خدا، میں آج کے دن تیرے اسباب رضا کا سوال کرتا ہوں اور تجھے اذیت پہنچانے والے اسباب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تجھ سے توفیق کا طلبگار ہوں کہ تیری اطاعت کروں اور معصیت نہ کروں. اے سائلوں کو ہاتھ کھول کر عطا کرنے والے. اس میں جو ہے وہ مطالب تو بہت زیادہ ہیں، میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. میں صرف ایک امام کی حدیث سنا دوں کہ رضاعت خدا سے مراد کیا ہے اور یہ کیا چیز رضاعت خدا کا سبب بنتی ہے، اس سے متعلق بھی ہے. اور یہ بھی کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ
ہم سے خدا کتنا راضی ہے، تو روایات میں ملتا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم اپنے دل میں خدا سے کتنے راضی ہو۔ جو میں حدیث امام کی بیان کرنا چاہتا ہوں، امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی روایت ہے کہ خدا نے ایسے لوگوں کے لیے اپنی جنت کو حرام قرار دیا ہے جو گالیاں بکتے ہیں، جو غلیظ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، ان کی حیا کم ہو گئی ہے، ان کو نہ اس چیز کی پرواہ ہوتی ہے کہ وہ خود کیا کہہ رہے ہیں، اور نہ اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے۔ میں نے جمع کی تھی احادیث بہت ساری، ان میں سے کچھ روایات پڑھا ہوں، ترجمہ صرف ان کا پڑھ رہا ہوں، آپ ان کے بارے میں دیکھ لیے گا۔ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچانے کا سبب بنتی ہیں، غیبت، تہمت، گالی، ان میں سے ایک کے بارے میں گالی یا فحش جسے آپ کہتے ہیں، اس میں یہ روایت امام کی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے یہ بات بیان کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد امام نقی کی ایک روایت ہے کہ مومن کے اندر 3 خصلتیں ہونی چاہیے، یہ بتا دیا کون سی نہیں ہونی چاہیے، ان میں سے ایک کے بارے میں گالی کے بارے میں اور بری باتوں کے بارے میں امام کی حدیث سنائی، اور ایک کون سی 3 خصلتیں ہونی چاہیے اس کے بارے میں امام نقی کی حدیث سنا کے میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ مومن کے اندر 3 خصلتیں ہونی چاہیے۔ ایک توفیق رکھنا، توفیق رکھنا سے مراد یعنی اللہ کی طرف سے اس کو یہ توفیق حاصل ہو کہ وہ خدا سے گفتگو کرے، اس کو مزہ آتا ہو عبادات کے اندر، ایسا نہ ہو کہ وہ ٹالنے کے لیے عبادات نماز انجام دے، کوشش کرے اگر عبادات میں دل نہیں لگ رہا تب بھی چھوڑے نہیں، آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اے اللہ میرا دل لگا دے ان عبادات میں، مجھے مزہ آنے لگے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہو، مومن کی دوسری نشانی کیا ہے، وہ اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہو کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، مسلسل اپنے آپ کو یہ تلقین کرنی چاہیے، یہ اچھا کام ہے یہ مجھے کرنا چاہیے، یہ اچھا برا کام ہے اس سے مجھے رکنا چاہیے۔ اور تیسری جو کوالٹی بتائی ہے کہ دوسروں کی نصیحت کو قبول کرے، ہر اچھی بات کو سنے، اس کو قبول کرنے کی جو ہے وہ اپنے اندر استطاعت پیدا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ وہ لوگ میرے مومن بندے ہیں جو ساری باتوں کو سنتے ہیں اور ان میں سے بہترین کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ قرآن کی آیتوں کو سمجھیں، اس رمضان میں جو دعائیں بیان کی جا رہی ہیں ان کی معرفت حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ قربت حاصل کر سکتے ہیں اس قربت کو حاصل کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔